إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد نماز کے سلسلے میں مستقل ہمارا موضوع جاری ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز تمام اعمال کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور دین کا ستون ہے، اور اس ستون کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا ہی زیادہ دین کی عمارت مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں اور مختلف طرق سے موطا امام مالک اور ابو داود میں بھی ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، مسجد میں عشاء کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کر لی تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا۔ 12 منٹ 15 منٹ عشاء کی نماز کے لیے آ گئے، ادا کی اور گھر چلے گئے اور سو گئے، لیکن آدھی رات تک تہجد ادا کرنے کا اجر مل رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے الفاظ مزید ملتے ہیں، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، کہ جس نے صبح کی نماز، فجر کی نماز مسجد میں با جماعت ادا کر لی، اور پہلے عشاء ادا کر چکا تھا با جماعت مسجد میں ادا، تو پھر گویا کہ اس نے ساری رات ہی قیام اللیل میں گزار دی، تہجد ادا کرتے کرتے گزار دی۔ کتنا آسان کر دیا اللہ نے۔ کہاں آپ کو 7-8 گھنٹے 6 گھنٹے کی رات مستقل جاگنا پڑتا، اور جو فضیلت ملتی، جو مرتبہ ملتا، وہ اللہ رب العزت نے اتنی رحمت فرمائی ہے اس امت پر کہ تم صرف عشاء اور فجر کو با جماعت مسجد میں ادا کر لو، تمہارے نامہ اعمال میں ساری رات تہجد کا اجر میں لکھوا دوں گا۔ پھر بھی اگر ہم سستی کریں، کوتاہی کریں، تو کتنا عظیم اجر ہم ضائع کریں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو صرف رمضان کے لیے نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، استقامت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے، لیکن جو کوشش ہم یہاں رمضان میں کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو ٹریننگ ہو رہی ہے، اس کا فائدہ دراصل معلوم ہوگا جب عید آئے گی، کہ ہم میں سے کس نے اس ٹریننگ کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیا، اور کون اللہ نہ کرے برساتی مینڈکوں کی طرح جو لوگ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ برسات ہوئی تو مینڈک باہر آ گئے، برسات گئی تو واپس اپنے چلے گئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ رمضان میں مسجد آ کر شروع ہو گئے تھے نماز ادا کرنا اور عید کے بعد نظر ہی نہیں آ رہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اپنے اندر عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم رمضان کے بعد بھی مسجد آئیں گے، اور عشاء اور فجر مسجد میں ادا کر لی تو باقی 3 نمازیں مسجد میں ادا کرنا بہت آسان ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان پر سب سے بھاری نمازیں با جماعت ادا کرنا جو انہیں لگتی ہیں بھاری، وہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں اس دور کے منافقین کی، پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس دور کے منافق بھی اس طرح کے تھے، وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے تھے بادل ناخواستہ، دل نہیں چاہ رہا، دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن دکھانا ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔
ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن فجر اور عشاء کی نماز انہیں پڑھنے کے لیے آنا پڑتا تھا باوجود اس کے کہ دل نہیں چاہتا۔ تو اگر آپ کا دل کرتا ہے فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرنے کو، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں سے نفاق کو نکال دیا۔ اور اگر دل نہیں کرتا، اس کا مطلب کہ کوئی خرابی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کریں کہ عشاء اور فجر مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ، تاکہ جو منافقت کی تھوڑی سی رمق ہے دل میں، اللہ اس کو نکال کر پھینک دے، ہمارے دل کو پاک و صاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے میرے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ مسند ابو یعلا میں ہے صحیح سند سے، اپنے دل کو نفاق سے پاک کرنے کے لیے یہ دعا مانگے اللہ سے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے میرے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، میرے اعمال کو دکھلاوے سے پاک کر دے، میں جو عمل کروں تیری رضا کے لیے کروں، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے کہ میں جھوٹ نہ کہوں، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، کیونکہ تو جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو اور ان خیالات کو بھی جو دل میں بستے ہیں۔ جب یہ پاک ہو گئے، نیتیں صاف ہو گئیں، تو پھر انشاءاللہ ایمان ہمارا اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ لہٰذا اپنے اندر یہ کوشش کرتے ہوئے اس لگن کو پیدا کریں کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم عشاء اور فجر مسجد میں باجماعت ادا کریں گے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا کتنا اجر ہے، اور اگر ان میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ چل کر آ سکے اور اسے صرف یہی آپشن ملے کہ وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد آئے، تو یقین جانو اگر انہیں اجر معلوم ہو جائے تو وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد آئیں گے، لیکن گھر میں نماز نہیں ادا کریں گے، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا اجر ہے۔ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نماز کے لیے اذان کا حکم دوں، اس کے بعد نماز کی اقامت کہی جائے، ثم آمر رجلا فیصلی بالناس، پھر میں کسی بندے کو حکم دوں کہ وہ نماز کی امامت کرے، میں امامت نہ کروں، میں کیا کروں؟ ثم انطلق معی برجال معهم حزم من حطب، اور اس کے بعد میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لوں اور ہم لکڑیاں جمع کریں، ان کا ایندھن تیار کر کے الی قوم لا یشہدون الصلاۃ، ان لوگوں کے گھروں کی طرف جائیں جو نماز میں نہیں آئے، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ، اور میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایسے گھر جو تمہیں اتنا آرام دیتے ہیں کہ تمہیں نماز میں آنے نہیں دیتے، ایسا مال جو تمہیں نماز میں آنے سے روکتا ہے، ایسی اولاد جس کی محبت تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دیتی، ایسے گھر کا کیا فائدہ؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ منافقون میں، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس آیت کا نزول بھی سورہ منافقون کے اندر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جنہوں نے ایسا کام کیا کہ گھر میں ہی پڑے ہیں، بچوں کے ساتھ لگے ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، جنہوں نے ایسا کیا فاولئک هم الخاسرون، وہ یقیناً نقصان میں، خسارہ اٹھانے والوں۔ اب چاہے وہ اس کا بینک بیلنس کچھ بھی شو کر دے، کتنا ہی کریڈٹ میں جا رہا ہے، جو بھی شو کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کی برکت کو سلب کر دے گا۔ جب برکت ختم ہو جائے گی تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے، کہ آج کا انڈسٹریلسٹ بھی پریشان ہے، مالدار بھی پریشان ہے، آج کا جو پہلے بہت اچھے خوشحال تھے وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر مال کے پیچھے بھاگے، اللہ کو چھوڑ کر اولاد کی خوشیوں کے پیچھے ہی بھاگے جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ بچے جو مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، چاہے وہ نافرمانی کی چیز ہو، گناہ کا کام ہو، میرے بچے ہیں میں کیا کروں؟ جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت نہیں آتی۔ لہٰذا ہم اس بات پر توبہ کریں، استغفار کریں، یا اللہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسے کریں گے جیسے تو نے بتایا ہے، اور ہم ان کی ان خواہشات کو پورا کریں گے جن کی اجازت تو نے دی ہے،
تیرے حکم کے خلاف، تیری شریعت کے خلاف کوئی چیز ہم ان کو لا کر نہیں دیں گے، تاکہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہو اور ہمارا دل چاہے کہ ہم مسجد کی طرف آئیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح بھی کرتے رہیں، جو باتیں بتائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔